السلام علیکم۔ ماشاء اللہ، اللہ کے فضل سے آج ہم حاضر ہیں آج کی قرآن اسٹڈی کے ساتھ۔ انشاءاللہ آج سورہ نمبر 7 کی آیت نمبر 148 148 سے سٹارٹ کریں گے۔ اس کی ہیڈنگ ہے دا گولڈن کیف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ Verse 148, during his absence, Moses' people made from their jewelry the statue of a calf, complete with the sound of a calf. Did they not see that it could not speak to them or guide them in any path? They worshipped it and thus turned wicked. اس کی اردو ہے سنہری بچڑا۔ موسیٰ کی قوم نے اس کی غیر موجودگی میں اپنے زیورات سے ایک بچڑے کا مجسمہ بنایا جو بچڑے کی آواز سے مکمل تھا۔ کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ ان سے بات نہیں کر سکتا اور نہ ہی ان کی کسی راست کی طرف رہنمائی کر سکتا ہے؟ انہوں نے اس کی پرستش کی اور اس طرح بدکار ہوئے۔ اس کا جو فٹ نوٹ ہے How the golden calf acquired the sound of a calf is explained in footnote of 2096۔ سنہری بچڑے کی آواز کیسے حاصل کی، اس کی وضاحت فٹ نوٹ 2096 میں کی گئی ہے۔ سو امین امیجن کریں، یہ ہم رفلی اگر اندازہ لگائیں تو یہ پورا جو سلسلہ چلا آ رہا ہے، موسیٰ کا فرعون کے پاس جانا، پھر وہاں پہ سارے میریکلز سے، پھر وہ جو سمندر کے بیچ میں سے گزرنا اور فرعون کا مر جانا، اب یہ پورا قافلہ جو ہے وہ چل رہا ہے جیروسلم کی طرف، وہاں پہ ان کی جو منزل مقصود ہے، اور یہ سارے معاملات رستے میں پیش آ رہے ہیں۔ تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو گولڈن کیف کا جو تھا، جو مٹی، جو ابھی میں اس کا انشاءاللہ 96 پڑھوں گا، تو یہ پروبیبلی اسی ایریے میں ہی تھے جب وہ مصر سے بھاگے تھے، اور وہ جو قصہ ہے جہاں پہ وہ دو عورتیں بکریوں کو پانی پلا رہی تھیں، وہ سارا معاملہ ہونا، وہاں ان کی شادی ہونا، پھر یہ واپس آنا۔ تو جب وہ واپس آ رہے تھے تو یہ لگتا ہے وہ سیم ایریے کے اندر سے گزر کے آئے تھے، اور یہ اسی ایریے کو کراس کرتے ہوئے جا رہے ہیں، کیونکہ یہاں پہ پھر جب موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے بلایا تو ہم نے پچھلی آیتوں میں پڑھا ہے، جب انہوں نے کہا کہ ہمیں اللہ کو دیکھنا ہے، اور وہ سارا معاملہ جو ہوا یہ اس وقت ان کی غیر موجودگی میں ہوا تھا۔ 30 دن پھر 40 دن کر دیا تھا، یہ سارا معاملہ اس وقت پیش آیا۔ اور سبحان اللہ تعالیٰ کی نے جو ہمیں رفلی اندازہ ہوتا ہے کہ ان کو نکالنے کا مقصد یہ تھا کہ ان لوگوں کو ٹیسٹ کیا جائے، اور آئی تھنک میرا خیال یہ کہیں پہ مینشن ہے قرآن میں کہ ریزن یہی تھا کہ ان لوگوں کو ٹیسٹ کیا جاتا، اور وہ ان کی غیر موجودگی میں کیا حرکت کرتے۔ پیچھے جو موسیٰ کا جو بھائی تھا وہ موجود تھا، اور اس کا بھی آگے چل کے قصہ آئے گا کہ کیسے کیا ہوا۔ تو یہ بیسیکلی ان کے لیے ٹیسٹ تھا کہ موسیٰ کی غیر موجودگی میں وہ ان کی جو اندر کی جو فطرت ہے وہ کیا رنگ دکھاتی ہے۔ تو یہ انہوں نے کیا، جو سامرائی جو تھے ان کے ساتھ، انہوں نے ان کو مطلب موسیٰ کی قوم کو بولا ہوگا کہ ہم لوگ کیوں نہ ہم پرستش کریں، کیونکہ ابھی ہم نے پچھلی آیتوں میں یہ بھی پڑھا تھا کہ وہ ایک وادی سے گزر رہے تھے تو موسیٰ کو کہتے ہیں کہ ہمارے لیے بھی خدا بنا لو۔ تو یہ ان کی فطرت کے اندر اتنا ڈوبی ہوئی تھی بات آئیڈل ورشپ کہ قدم قدم پہ وہ بس وہ چیز نکل کے باہر آ رہی تھی۔ حالانکہ وہاں پہ موسیٰ نے ان کو اچھی طرح ٹوکا بھی، مطلب کہ یہ لوگ جو کام کر رہے ہیں بہت ہی غلط کام کر رہے ہیں، ان کو اس بات پہ جس طرح کے الفاظ ہیں ان کو غصہ آ گیا تھا، مطلب جو اندازہ ہوتا ہے کہ ان کو یہ بات ان کی بہت بری لگی ہوگی، جو کہ انڈرسٹینڈیبل ہے۔ اور یہاں پہ بھی دیکھیں جب وہ نکلے تو کیا ان کے اندر سے وہی چیز کہ انہوں نے بچڑا، اور دیکھیں ابھی آگے چل کے جو موسیٰ کے بھائی ہے ہارون، اس کے بارے میں بھی کہ انہوں نے کس طرح ان کو روکنے کی کوشش کی، وہ ساری باتیں بھی انشاءاللہ اس میں کور کریں گے۔ تو سیڈ ٹو سے کہ یہ انسان کی فطرت ہے۔ یہاں پہ انسان ذرا تھوڑی دیر رک کے ذرا غور کرے کہ انسان تیرے کو ہوا کیا، مطلب اس سے زیادہ اب میں کیا کر سکتا ہوں۔ قیامت کے دن آپ دیکھیں، مطلب سوچنے کی بات ہے۔ ہم یہ معاملہ پڑھتے ہوئے ہمارے دماغ بھی اس وقت چونک جاتے تھے
کہ جب سبمیشن میں نہیں بھی تھے کہ تم لوگوں کے ساتھ کیا مطلب کس چیز کی پرابلم کیا ہے اتنا کچھ دیکھنے کے بعد بھی. اور ابھی موسیٰ نے تمہیں ٹوکا بھی تھا، تم جو بت پرستی کی بات کر رہے تھے ہمیں بھی خدا بنا دو. اور جیسے ہی موسیٰ گئے تم سب نے مل کے وہ اور زیورات ڈالنے جو تھے، یہ بھی ایک دیکھیں اپنے زیورات سے بچڑے کا مجسمہ بنایا. اب یہ زیورات کا جو معاملہ ہے یہاں پہ یہ مینشن کرنا زیورات سے، اب ظاہر سی بات ہے انسان کو اپنے پیسے سے محبت ہوتی ہے، اور زیورات اور چیزیں انسان کے لیے قیمتی ہوتی ہیں. اب یہاں پہ زیورات ڈال کے اگر ان کو ویسے ہی کوئی مٹی سے بچڑا بنایا تھا اور وہ ان کی پرستش کی جاتی تو وہ ایک بات ہوتی، لیکن زیورات ڈالنا اس کے اندر اپنی جو جمع پونجی اپنی قیمتی چیز، یہ شو کرتا ہے ان کی کتنی محبت تھی اس طرف، آئیڈل ورشپ کی طرف، کہ انہوں نے اپنے زیورات اس میں ڈالے. یہ ذرا غور کرنے کی بات ہے، اتنی ان کی. ایسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میری راہ میں چیریٹی کرو، تو انسان دیتے ہوئے اس کے ہاتھ رکتے ہیں چیریٹی کرتے ہوئے، 10 دفعہ سوچتا ہے کیونکہ اس کو پیسے سے محبت ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہوئے اس کو ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ ان لوگوں کی جو فطرت اندر کی تھی کہ وہ بچڑے کا جب یہ مطلب کسی نے آئیڈیا جب سٹارٹ کیا ہوگا یہ سیمرائی لوگوں نے، تو وہ اپنے زیورات اٹھا کے لے آئے. اور اس کی ایک میں نے مووی بھی دیکھی تھی بہت پہلے کہ وہ مطلب چیزیں ایسے پھینک رہے تھے بیچ میں، زیورات مہنگی چیزیں، کہ وہ ان کی محبت شو کر رہی تھی اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مطلب تم لوگوں نے یہ جو کریٹ کیا ہے، مطلب تم دیکھ سکتے ہو کہ نہ تو بچڑا جو ہوتا ہے ہم دیکھ سکتے ہیں کسی بھی مطلب آپ لائف سٹاکس میں یہاں پہ جانور وغیرہ ہوتے ہیں کیسی آوازیں نکالتے ہیں، رائٹ؟ آپ ان کی بات نہ تو سمجھ سکتے ہیں اور وہ ایک ہی طرح کی آواز نکالے گا. وہ ان کے لیے وہ چیز ویلیو رکھتی تھی. سوچنے کی بات ہے کہ وہ جس طرح جانور آوازیں نکالتا ہے اور وہ اس کی عبادت میں لگ گئے تو انہوں نے اس کی پرستش کی اور اس طرح بدکار ہوئے. اب یہ جو اب یہ سارا جو معاملہ ہے آنیسٹلی یہ بڑا 148 جو ہے نا ذرا انسان کی فطرت کو غور کرنے کا لمحہ ہے، سوچنے کا لمحہ ہے. ہم بار بار یہ بات اس لیے دہراتے ہیں جب بھی اللہ تعالیٰ کسی پیغمبر اور نبی کے واقعات ہمیں سناتے ہیں، ہمیں صرف سن کے اور آگے بڑھ نہیں جانا چاہیے، ان پہ انگلیاں اٹھانی کہ تم لوگ کیسے تھے، یہ تھا وہ تھا، اور ہنسنا اور یہ سارا نہیں. رک کے سوچیں ہم کیا کر رہے ہیں. یہ انسان کی اتنی دیکھیں آج کل کی دور میں بھی دیکھ لیں انسان کتنا بھاگتا ہے آئیڈل ورشپ کی طرف، پاگلوں کی طرح. اس کے سامنے جب اللہ خالص اللہ تعالیٰ ایک آیت ہے اس کے اندر کہ جب when God alone is mentioned they run away in aversion کہ وہ جب خالص اللہ کی بات کی جائے یا خالص صرف قرآن کی بات کی جائے تو وہ بھاگتے ہیں نفرت کے ساتھ، غصے کے ساتھ. مطلب اگر آپ رفلی ان آیات کا تجزیہ کریں تو یہ ہم ان کی طرف بہت ہی سوچنے کا مقام ہے. ہم بھی سیم ایگزیکٹلی لوگوں کو غصہ چڑھ جاتا ہے کہ تم کیسے ان چیزوں کو چھوڑ سکتے ہو. صرف اتنی بات کر دیں گے یار حدیثیں جو ہیں یہ 250 سال بعد لکھی گئی تھیں، ان پہ کیا غصہ آ جاتا ہے. ابھی ہم لوگ وہی پڑھ رہا تھا پہلے کہ جو اسی صورت کی جو ہماری انگلش کلاس میں جو میں پڑھ رہا تھا اس کے اندر کہ اللہ تعالیٰ جب کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، کوئی کوشچن نہیں اس کے بارے میں. تو ہمارا جو تھا کہ جب کوئی حدیث کی بات پڑھتے تھے تو کہتے تھے آپ سوال بھی نہیں پوچھ سکتے، اس کی اطاعت کرو. جو ہمیں عزت مقام رتبہ اللہ تعالیٰ کو دینا چاہیے وہ انسان جو ہے اپنے جو اسلام کے لیڈرز ہیں ان کو دیتا ہے. وہ لیڈرز جو بولتے ہیں وہ کہتے ہیں یس سر، اس پہ کوشچن بھی نہیں کرتے. لیکن دوسری طرف اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے جب ہم سے بات کرتے ہیں تو اس کے اوپر 100 آبجیکشن لگ جاتے ہیں. جو ہماری خالص نیت عزت اور مقام اور عاجزی اللہ کے لیے ہونی چاہیے تھی، وہ عاجزی اور سارا کچھ انسان کے آئیڈلز کے اوپر ہے. ان کو کتنا رتبہ، ان کے اندر آنے پہ کھڑے ہو جانا. تو تو مطلب یہ کہ یہ ساری باتیں جو ہے نا انسان کی فطرت کو شو کرتی ہیں. یہاں بھی وہی عمل ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے. سورہ نمبر 20 کی جو آیت نمبر 96 ہے 96 اس کا جو ہے وہ اس کا میں رفلی پڑھتا ہوں نا کہ he said I saw that they could not see
I grabbed a fist of dust from the place where the messenger stood and used it to mix it with golden calf. This is what my mind inspired me to do. So یہ وہ جو سامرائی وغیرہ تھے انہوں نے کہا کہ ہم جو دیکھ رہے ہیں یہ لوگ نہیں دیکھ سکتے، تو اس نے وہاں سے مٹی اٹھائی جہاں پہ موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کی تھی. وہ کوئی ہوگی جگہ، پاک جگہ، جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایون موسیٰ کو بھی کہا تھا کہ اپنی چپلیں، اپنے جوتے اتار دو. تو اس کو ان کو انسپائرڈ کس نے کیا؟ آف کورس جیسے ہم وہ بات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو نہیں کہا تھا کہ قربانی کرنے کا. یہ نیگیٹیوٹی ساری جو آتی ہے یہ شیطان کی طرف سے آتی ہے. اللہ تعالیٰ کبھی کسی کے اندر نیگیٹیوٹی نہیں ڈالتے، ہر اچھے عمل اللہ کی طرف سے آتا ہے. تو یہ ہم انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ یہ جو انسپریشن جو اس کو آئی تھی یہ شیطان کے ذریعے آئی ہوگی، تم یہ کام کرو، کیونکہ وہ ہمیں بہکاتا ہے، ہر غلط کام کے لیے وہ ہمیں بہکاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ٹیسٹ کرنا تھا اور شیطان نے جا کے ان کو بہکانا تھا، جس طرح سے شیطان نے آدم کو جنت میں بہکایا تھا تو اس نے بہکایا اور وہ لوگ لگے اس کے پیچھے بھاگنے. تو یہ ماشاءاللہ انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. may God forgive me if this inspiration was that یہ آ رہی تھی اس کو. تو یہاں پہ اس کا 20 کا 8 کا اور 96 فٹ نوٹ ہے that Samaritan went to the spot where God spoke to Moses and grabbed a fist full of dust upon which God's voice and echoed. تو وہاں پہ جو آواز گونجی تھی اللہ تعالیٰ کی، وہ اس نے وہاں سے مٹی اٹھائی، اور یہ ظاہر سی بات ہے وہی سمجھ میں آتی ہے. پھر 149 میں ہے کہ finally when they regretted their action and realized that they had gone astray, they said, unless our Lord redeems us with his mercy and forgive us, we will be losers. آخر کار جب وہ اپنے عمل پر پشیمان ہوئے اور سمجھ گئے کہ وہ گمراہ ہو گئے ہیں، تو انہوں نے کہا جب تک ہمارا رب ہمیں اپنی رحمت سے نجات نہ دے اور ہمیں معاف نہ کرے تو ہم خسارے میں رہیں گے. یہ وہی جو آدم کو بھی جو دعا تھی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اس سورہ کے شروع میں جو آدم جب غلطی کر بیٹھے تو یہی کر رہے تھے کہ Lord we have wronged our souls, unless you forgive us and have mercy on us we will be the losers. So یہ اس کی بالکل ڈٹو اسی طرح کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ. تو فائنلی ان کے ساتھ ہارون تھے. ہو سکتا ہے ہارون نے بھی ان کو ٹائم ٹو ٹائم ان کو روکا ہو، لیکن آخرکار انہوں نے اپنی بات پہ ریئلائز کیا اور وہ اس پہ پشیمان بھی ہوئے. اب یہ بھی ایک بہت بڑی آنیسٹلی کامیابی ہوتی ہے کہ انسان اپنے عمل کو رک کے دیکھے اور غور کرے. جیسے وہ سورہ نمبر 18 میں جو 2 باغ کی سٹوری ہے، اور جب اس کا اچھا دوست اس کو بتاتا ہے کہ تمہیں چاہیے تھا، کہتے لا حول ولا قوت الا باللہ، ماشاء اللہ تمہیں کہنا چاہیے تھا. اور جب اس کے باغ تباہ ہو جاتے ہیں تو وہ اس وقت بیٹھا پر افسوس کرنے بیٹھ جاتا ہے کہ کاش میں اپنے رب کے ساتھ اپنی اس پراپرٹی کو شریک نہ ٹھہراتا. تو یہ صرف عمل، یہ جو ہے نا پشیمان ہونا، اور اس کے بعد اگر یہ بھی بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے، ورنہ انسان تو دنیا میں گمراہی میں، شرک میں آگے سے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے اور پیچھے مڑ کے دیکھتا نہیں. ایون جو یوسف کی جو سٹوری ہے، وہ اس کے جب بھائی آتے ہیں وہاں پہ مصر میں، وہ اینڈ میں جب وہ سارا معاملہ ہو جاتا ہے تو وہ اپنے بھائی یوسف سے معافی مانگے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ ہمیں معاف کر دیں. یہ بھی ایک بہت بڑی کامیابی ہے کہ اینڈ آف دا ڈے کہتے ہیں نا، شام کا بھولا اگر گھر آ جائے تو اسے بھولا نہیں کہتے. تو وہ بھی ایک بہت بڑی کہ انسان ایٹ لیسٹ ریئلائز تو کیا انہوں نے، اس کے بعد انہوں نے جو کیا معافی مانگتے، اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیتے تو لائف بدل لیتے، تو معاملہ طے ہو جاتا. ادھر یہ لوگ بھی اگر آگے یہاں سے اپنے آپ کو چینج کر لیتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ چلتا ہے آگے جا کے صرف 2 لوگ بچیں گے. یہاں پہ ان کو افسوس ہوا اور وہ سمجھے اور وہ کہ گمراہ ہو گئے ہیں، اور پھر لگے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے، تم خسارے میں رہیں گے. پھر آگے چل کے 150 میں آتا ہے کہ when Moses returned to his people angry and disappointed, he said, what a terrible thing you have done in my absence. Could you not wait for the commandments of your Lord? He threw down his tablets and took hold of his brother's head, pulling him towards himself. Aaron said, son of my mother, the people took advantage of my weakness and almost killed me. Let not my enemies rejoice, and do not count me with the transgressing people.
جب موسیٰ غصے اور مایوسی میں اپنی قوم کے پاس واپس آیا تو اس نے کہا کہ تم نے میری غیر موجودگی میں کیسا بھیانک کام کیا ہے، تم نے اپنے رب کے احکامات کا انتظار نہیں کر سکتے تھے۔ اس نے تختیاں نیچے پھینک دیں اور اپنے بھائی کا سر پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ ہارون نے کہا، اے میری ماں کے بیٹے، لوگوں نے میری کمزوری سے فائدہ اٹھایا اور قریب تھا کہ وہ مجھے مار ڈالتے۔ میرے دشمنوں کو خوش نہ ہونے دو اور مجھے حد سے تجاوز کرنے والوں کے ساتھ شمار نہ کرو۔ تو یہ واقعہ جو ہو رہا ہے، جب وہ موسیٰ گئے تھے اور پھر وہ 40 دن کا جو معاملہ تھا اس کے بعد واپس آئے ہیں، تو وہ بھی وہاں پہ بھی ایک جگہ ذکر آتا ہے کہ موسیٰ آگے بڑھ جاتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں کہ تم نے اپنے لوگوں کو پیچھے کیوں چھوڑ دیا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ سم تھنگ لائک کہ میں نے سوچا کہ آپ کو اچھا لگے گا کہ میں آپ کی محبت میں آگے جلدی جلدی پہنچاؤں یہاں پہ، تو شاید یہ ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ وہ والا معاملہ ہوا ہو کہ یہ لوگ چل رہے ہوں اور موسیٰ جلدی میں آگے نکل گئے ہوں، یہ لوگ پیچھے رہ گئے ہوں۔ ہو سکتا ہے یہ معاملہ ایسے ہو، مجھے اتنا زیادہ ڈیٹیل میں پتہ نہیں، لیکن may God forgive me for that if I'm wrong، لیکن بات جو ہے وہ لرن کرنے کی ہے، اتنا ضروری میں مطلب کہ جس حساب سے معاملہ پیش آئے، لیکن اس میں ہمیں جا کے دیکھنا چاہیے کہ انسان سیکھ کیا سکتا ہے، کیونکہ یہ سب سے بڑا امپورٹنٹ ہمارے لیے فائدے مند چیز ہوگی۔ ہم اس معاملے سے کیا سیکھ سکتے ہیں بیسیکلی۔ یہاں پہ دیکھیں موسیٰ جو تھے اتنے اسٹرانگ سبمٹر، اتنے اللہ تعالیٰ کے سے محبت کرنے والے، اتنے خالص، اور وہ برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ کوئی اللہ کے سوا کوئی اور بات کرے، تو وہ ان کے اب غصے کا عالم دیکھیں، جب موسیٰ غصے اور مایوسی، ان کو مایوسی بھی کتنی ہوئی کہ یہ مطلب میں نے ابھی ان کو ٹوکا تھا کہ وہ تم خدا بنانے کا بول رہے ہو، اور پھر یہ میری غیر موجودگی میں نہ انہوں نے کیا، انہوں نے بلکہ بنا لیا خدا ایک اپنے لیے، وہ بھی بچھڑے کا بنا ہوا۔ اگر آپ کوئی بہت ہی پاورفل چیز بناتے ہیں تو کہتے ہیں چلو یہ کوئی اچھی چیز ہے، ایک بچھڑا، اس کے ان کے دل میں اتنی محبت تھی، تو اپنے کام تو پھر ان کی غیر مجید میں ان کو کہتے ہیں کہ تم نے کیسا بھیانک کام کیا۔ اب یہ غصے کا ان کا عالم دیکھیں، ان کو اب ڈانٹ رہے ہیں کہ تم نے اللہ کے احکامات کا ویٹ نہیں کیا، تختیاں نیچے پھینکنا۔ یہ دیکھیں، یہ اس میں یہ عمل ہے کہ جیسے انسان کو اللہ تعالیٰ قرآن دے اور قرآن بندہ زمین پہ پھینک دے غصے میں آ کے، تو وہ ایک طرح سے دیکھا جائے، ہم قرآن کی مطلب پڑھتے ہیں، اس سے علم حاصل کرتے ہیں، اس کو جنرل رسپیکٹ دیتے ہیں، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس کو بے عزتی سے یا زمین پہ نہیں پھینکنا یا اس طرح نہیں کرنا، ایک نیچرل ایک احترام ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا۔ تو تختیاں نیچے پھینکنا، وہ بھی پھینکی کس سے گئی؟ ایک نبی سے، ایک پیغمبر نے تختیاں جو ان کو تحفے کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے مرضی تھی، رحمت تھی، احکامات تھے، وہ پھینکنے کا جو عمل ہے تو بہت دیکھنے والا سوچے گا کہ موسیٰ تم نے کیسے کر دیا، وہ ایک طرح سے ان کی اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کے لیے محبت تھی، اتنی زیادہ کہ یہ عمل ہوتا ہوا دیکھتے وہ ان سے برداشت نہیں ہوا، انہوں نے پھینک دیا، اور اللہ تعالیٰ نے کہیں مطلب مینشن نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ کو بات بری لگی، اللہ تعالیٰ نے ان کو واپس وہ تختیاں دیں، لیکن وہ اس میں ایک طرح سے ان کی محبت تھی اللہ تعالیٰ کے لیے بہت زیادہ، کہ یہ مطلب جس کام کے لیے، تو پھر ان کے بھائی کا جو سر پکڑ کے ان کی طرف کھینچتے ہیں، تو وہ اب یہاں سے صاف پتہ چلتا ہے کہ ہارون نے ان کو منع کیا تھا، اپنی طرف سے پوری کوشش کی، اور وہ ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ ذرا اسٹرانگ بندے ہوں گے، تگڑے، مطلب کہ ایک مکہ مارا تھا تو بندے کو مار دیا، لیکن ان کا بھائی جو تھا وہ مطلب سمجھ میں آتا ہے کہ وہ اس میں اتنی وہ نہیں تھی فزیکل ابیلٹیز، لیکن وہ مطلب اس نے جہاں تک یہاں پہ لائن آف انڈرسٹینڈ ہوتا ہے، اس نے اس لمٹ تک چلا گیا کہ ان لوگوں نے اس کو دھمکی دی ہوگی کہ اگر تم ہمارے بچڑے کے بنانے میں رکاوٹ بنو گے تو ہم تمہیں مار دیں گے، تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے اس نے پوری کوشش کی، وہ صرف بیٹھا نہیں رہا، وہ نبی تھا، ایک میسنجر تھا، جسٹ لائک موسیٰ کی طرح، تو اس نے ظاہر سی بات ہے اپنی طرف سے کوشش کی، اور وہ اپنے بھائی سے کہہ رہا ہے کہ ان لوگوں کے سامنے پلیز میرے ساتھ ایسا عمل نہ کرو، میں نے تو اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے۔ 151 میں ہے کہ Moses said, My Lord, forgive me and my brother and admit us into your mercy. Of all the merciful ones, you are the most merciful. موسیٰ نے کہا، اے میرے رب، مجھے اور میرے بھائی کو بخش دیں اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرمائیں۔
تمام رحمت کرنے والوں میں آپ سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ امیجن کریں موسیٰ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہے ہیں اور اپنے آپ کو بھی بیچ میں شریک کر رہے ہیں، یہ نہیں کہ مطلب یہ لوگ ایسے ہوتے تھے کہ ہر لمحے عاجزی معافی مانگتے رہنا ہے، کوئی ایسا عمل نہیں کہ جس کے بعد ہم تھوڑا سا بھی اپنے آپ کو کہہ سکیں کہ ہم سے غلطی نہیں ہوئی، ہم سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں۔ تو لمحہ پر لمحہ انسان اپنے آپ پر غور کرے اور استغفر اللہ کہتے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ یہاں پہ حالانکہ لگتا ہے موسیٰ کا کوئی قصور نہیں تھا اس معاملے میں، یا جو بھی بات ہوئی ہوگی، لیکن دیکھیں وہی جو داؤد کی اگزامپل ہے 99 ورسز 1 کہ بس اپنے رب سے معافی مانگتے رہو۔ یہ دنیا میں جتنی ہم اللہ سے معافی مانگ سکیں کم ہے۔ تو تمام رحم کرنے والوں میں آپ سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ تو ایک اللہ تعالیٰ کی جو بڑائی بیان کرتے ہوئے کہ یو آر دا موسٹ مرسیفل فار آل آف دا مرسیفل ونس، مطلب یہ ان کی جس انداز میں کبھی ہم نے ایسے غور کیا ہے، سوچے ذرا بھلے ہم جمعے کی نماز کے بعد تھوڑی دیر کے لیے آنیسٹلی ذرا اس بات پہ فکر کریں، غور و فکر ہم کریں، یہ آیتوں سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں جب ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، سر معافی کہتے ہیں اللہ مجھے معاف کر دیں۔ جب جمعے کی جو نماز ہوتی ہے، جو دو خطبوں کے بیچ میں ہم معافی مانگتے ہیں، ماشاءاللہ میں نے ابھی یہ بات نوٹ کی کہ مجھے نہیں لگتا کہ میں نے زندگی میں کبھی ایسے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی ہو کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے کہا یا اللہ مجھے معاف کر دیں، میرے گناہوں کو معاف کر دیں، جو میں نارملی یہ جمعے کو کرتے ہیں، اور صبح میں معافی مانگنا یا ٹائم ٹو ٹائم سے بس استغفر اللہ کہہ دینا، اس میں مطلب کہتے ہیں نا کہ جیسے وہ اگر امپلائی سے غلطی ہوئی ہے تو باس کے پاس آ کے صرف بول دے ایم سوری باس، ایم سوری، تو یہ تو ایک نا ایک امپلائی نے اپنی غلطی پہ معافی مانگی، لیکن وہ امپلائی اپنی بات پہ پشیمان ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ اس نے اپنی وہاں اس سے غلطی ہوئی ہے اور وہ غم زدہ ہے اس بات پہ، تو اس کی آپ آنیسٹلی اس دنیا کے حوالے سے بات کے بھی سوچیں نا، تو اپنے باس سے یا کس سے بھی ہم معافی مانگتے ہیں، ہمارا لیول چینج ہو جاتا ہے، ہم اس کو اس پہلے سے یار تم تو اتنے اچھے انسان ہو، میں نہیں سمجھ مجھ سے کیسے غلطی ہو گئی، آپ یا امپلائی اپنے باس سے کہے گا آپ تو بہت ہی رحم دل ہیں باس صاحب، آپ نے ہمارے لیے کیا کچھ نہیں کیا، ہمیں جاب دی، یہ دیا، آپ ہمارے اتنا خیال رکھتے ہیں، ہم سے سوری، معاف ہو دیں۔ اچھا، یہ میں نے بھی کبھی غور نہیں کیا کہ میں نے کبھی اسے معافی مانگی ہو اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ مجھے معاف کر دیں، آپ بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والے ہیں، سب سے مہربانوں میں سب سے زیادہ آپ مہربان ہیں۔ کبھی ہم نے ایسے معافی مانگی؟ ویسے سوچنے کی بات ہے، مجھے ابھی بس یہ خیال آیا کہ میں نے کبھی اللہ تعالیٰ سے ایسی معافی مانگی ہے۔ For all the merciful ones, you are my Lord, I have wronged my soul, please forgive me. Of all the merciful ones, you are the most merciful. ویسے بس سوچنے کی بات ہے ویسے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے پھر اپنی بات کو ساتھ میں صرف معافی نہیں مانگنی، انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے کہ یا اللہ میں بہت ہی پشیمان ہوں، غلطی ہو جائے یا نماز میں دیر ہو جائے یا نماز بالکل نماز پڑھ دی اور دماغ کہیں اور تھا اور پھر بعد میں بندہ پشیمان ہو رہا ہے، یا اللہ میں ایک رکعت میں تو فوکس کر سکتا تھا، یا بہت لاسٹ منٹ میں نماز پڑھی، کہ ہم نے اس پہ کبھی سوچا کہ 10 منٹ رہ گئے نماز میں اور پھر اس کے بعد بندہ پشیمان ہو گیا، یا اللہ مجھے معاف کر دیں، میں اتنی دیر میں مجھے چاہیے تھا جب نماز کا ٹائم سٹارٹ ہوا تھا میں جلدی شروع میں نماز پڑھ لیتا، حالانکہ مجھے موقع بھی ملا تھا۔ of all the merciful ones you are the most merciful. کیا خوبصورت بات ہے ماشاءاللہ. Surely those who idolize the calf have incurred worth from their Lord and humiliation in this life. We thus record the innovators. یقیناً وہ جنہوں نے بچڑے کو بت بنایا ان پر اپنے رب کی طرف سے غضب اور اس دنیا کی زندگی میں ذلت ہے. اس طرح ہم اختیارات کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے اتنا برا عمل جو انہوں نے کیا وہ معافی مانگ رہے ہیں، انہوں نے معافی مانگی، ان کو فیل ہوا، پھر موسیٰ اپنے بھائی کے ساتھ معافی مانگ رہے ہیں، انہوں نے بت بنایا ان پر، اور یہاں پہ ان پر اپنے رب کی طرف سے غضب اور دنیا میں ذلت ہے. تو یہاں پہ مجھے اتنا زیادہ اس کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے کہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کیا یا نہیں، لیکن 152 سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کی طرف سے ان کی طرف آ رہے اس بات کا عمل کا جواب.
ان پر ان کے رب کی طرف سے غضب اور اس دنیا میں ذلت ہے، جنہوں نے بچڑے کو بت بنایا تھا۔ اب یہ ہم سوچ سکتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا غضب اور ذلت جو ہے، مطلب اس کو آپ بیٹھ کے تھوڑا انسان غور کرے، اس کی کیا مطلب ہو سکتا ہے، کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کیا ہے نہیں کیا، اور اللہ تعالیٰ سے بدلے ہو سکتا ہے انہوں نے نہ مانگی جنہوں نے بت بنایا تھا۔ تو along دا لائن ہم سوچ سکتے ہیں کہ یہ عمل بہت ہی برا تھا، اور مجھے اتنی زیادہ اس میں انڈرسٹینڈنگ نہیں، سو اف یو نو سم تھنگ آپ مجھے کریکٹ کر سکتے ہیں۔ 153 میں ایز فار دوز who committed sins then repented thereafter and believed your Lord after this is forgiver most merciful۔ یہ سوری جواب اس کا یہاں پہ آ گیا، جب تک وہ لوگ جنہوں نے گناہ کیے پھر اس کے بعد توبہ کی اور ایمان لیا ہے، تمہارا رب اس کے بعد بخشش کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ سو یہ آنیسٹلی ماشاءاللہ میں 152 کو لے کے تھوڑا کنفیوز تھا، لیکن 153 اس کا جواب ہے کہ جہاں تک جو بھی ہو کنڈیشن، انسان اگر توبہ کرتا ہے اور اس کے بعد اپنا ایمان لے آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں انسان کو۔ وہ ایک ورس ہے نا کہ اس میں رفلی پیرافریز کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی بندہ سمجھتا ہے کہ وہ گناہوں کے بہت ہی دلدل میں پھنس چکا ہے، اب اللہ تعالیٰ پہ گیو اپ نہ کرے گی، یہ نہ سوچے کہ میرے رب نے مجھے معاف نہیں کرنا، میں تو بہت ہی گناہ گار ہو گیا، میں نے تو ساری عمر شرک کیا، میں تو یہ اور وہ، جہاں تک اگر موت ظاہر نہ ہو جائے، موت واقعہ نہ ہو جائے، اس سے پہلے اگر اس کو اس بات کا اندازہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو بھی کمفرٹیبل کرنے کے لیے کتنی رحم دل ہیں اللہ تعالیٰ، اس کو کہا کہ تم پریشان نہ ہو، ڈونٹ گیو اپ آن گاڈ۔ اللہ تعالیٰ ہر گناہ معاف کر دیتے ہیں ایز لانگ اس دنیا میں ہم اپنا کلیئر کٹ کر کے چلے جائیں، لیکن وہ بھی نہیں کرنا چاہیے کہ بار بار گناہ کرو اور پھر بار بار معافی مانگو۔ جان بوجھ کے گناہ کرنا اور غلطی سے گناہ ہونے میں بہت فرق ہوتا ہے، یہ نہیں کہ میں بعد میں توبہ کر لوں گا اور جان بوجھ کے غلط کام کر لیا۔ When Moses' anger subsided, he picked up the tablets containing guidance and mercy for those who reverence their Lord۔ جب موسیٰ کا غصہ کم ہوا تو انہوں نے تختیاں اٹھا لیں، ان میں ہدایت اور رحمت تھی ان لوگوں کے لیے جو رب کی تعظیم کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، ان کو مطلب اتنا غصہ آیا تھا کہ انہوں نے تختیاں جو پھینکی دی، پھر وہ تختیاں انہوں نے اٹھائیں، اور کیا تھا اس کے اندر، یہ چیز غور کرنے والی ہوتی ہے، ان میں رحمت، ان میں ہدایت رحمت تھی ان لوگوں کے لیے جو تعظیم کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے ریفرنس ہوتے ہیں۔ سیم ایگزیکٹ تھنگ اباؤٹ دا قرآن، سیم ایگزیکٹ، اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے ہدایت اور رحمت ہے جو اللہ کی تعظیم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دس ٹو از اے بلیسڈ اسکرپچر، جو جیسے ان کو کتاب دی گئی تھی، جو تختیاں پہ تعلیمات دی گئی تھی، وہ کہاں سے آئی تھی؟ وہ سیم سورس ہے، وہی اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو سمجھ لیں گے تختیاں جو دی ہیں، ہماری تختیاں یہ قرآن ہے، اس میں ہمارے لیے رحمت اور تعظیم ہے، اگر جو تعظیم اللہ تعالیٰ کی کرتے ہیں۔ وہی جو ارلیئر بات کر رہے تھے نا کہ وہ ان لیڈرز کہتے ہیں کہ بھئی یہ کام ایسے کرنا ہے، اس کتاب میں ایسے لکھا ہے، اتنے ریورنس ہو کے اتنے تعظیم کے ساتھ ان کو یس سر بولتے ہیں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ میری کتاب ہے اور اس کے اوپر ہم نہیں فالو کرتے۔ لوگ کہتے ہیں کہ کہاں ہے صلاۃ قرآن کے اندر؟ بھئی پہلے آپ وضو کو تو قائم کر لو، وہ تو واضح طور پہ لکھا ہے، جب وہی نہیں کام کرنا تو پھر آپ کو آگے صلاۃ کی کیسے نظر آئے گی؟ اور جو اللہ تعالیٰ کی تعظیم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ خالص مخلص ہوتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کے حکم پہ چلتے ہیں، لبیک کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، ان کو قرآن میں ان کو پھر صلاۃ نظر بھی آ جاتی ہے۔ جنہوں نے پہلا سٹیپ ہی ٹھکرا دیا ان کو آگے صلاۃ، اور پھر اسی میں وہ ساری عمر ان کی گزر جاتی ہے کہ کہاں ہے یہ کہاں ہے وہ کہاں ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے کہا میری کتاب فلی کمپلیٹ اور ڈیٹیل ہے۔ تو وہ جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں وہ بیسیکلی ہدایت اور رحمت سے ان کو نہیں ملتی ہے ہدایت رحمت۔ سو ایک سیکنڈ، یہ تو آگے جو ہے نا پھر یہ ایک اور سلسلہ 155 میں سٹارٹ ہو رہا ہے، جس میں وہ موسیٰ جو 70 لوگوں کو لے کے چلیں گے، اور اس میں جو اپنی وہ تھوڑا سٹوریز وہاں پہ ڈفرینٹ ٹاپک نکلتا ہے۔ میں صرف یہ 154 تک انشاءاللہ رکھنا چاہ رہا ہوں کیونکہ یہ آیتیں بہت خاص ہیں، ان پہ انسان غور و فکر کرے
رحمت اللہ تعالیٰ کی ہدایت. I mean this is really میں کتنی اس پہ اسٹریس کروں. اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور رحمت سے انسان نہیں ملے گی اس کو اگر ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ تعلق نہیں رکھیں گے. اگر ہماری ساری جو عزت ہے وہ ہمارے لیے جو ہمارے آئیڈلز ان کی طرف جائے گی تو ظاہر سی بات ہے ہمیں اللہ کی کتاب سے کچھ نہیں ملے گا سوائے ہم بحث کرتے رہیں گے اللہ تعالیٰ کے جو جرا کرتے رہیں گے کہ یہ تو یہ نہیں ہے فلانا نہیں ہے وہ نہیں ہے. صرف کوشچن پہ کوشچن اٹھاتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی بے عزتی کریں گے. اللہ تعالیٰ کی باتوں پہ کا مذاق بیسیکلی اڑائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میری کتاب مکمل کمپلیٹ ہے اور انسان کہتا ہے کہ نہیں. اور یہاں پہ ماشاءاللہ مجھے بہت اچھا لگا یہ جو 153 میں جو ہے کہ معافی مانگنے کا انداز کیا ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا جو ہے وہ اس کا بھی ایک معافی مانگنا بھی ایک آرٹ ہے. کیسے انسان اپنے آپ کو ہم ریورنس کر کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اور جو ہماری جو تھوڑا میں جو سمری اس کی کر رہا ہوں جو آج پڑھا ہے ماشاءاللہ سے کہ انسان کی جو فطرت ہے وہ اتنا کچھ دیکھنے کے بعد بھی ہم بھی انسان ہیں ہم بھی بالکل اسی طرح کے انسان ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ پھر اسی میں جا کے گھس جاتے ہیں پھر اسی میں جا کے گھستے ہیں. آئیڈل ورشپ آئیڈل ورشپ آئیڈل ورشپ. اللہ تعالیٰ نے ہر صفحہ قرآن کا تبدیل پیج بائی پیج جائیں تو ایک ہی میسج ملتا ہے کہ صرف خدا صرف اللہ کی بات. اور ایک میں لاسٹ آنے سے بات کروں میں I was literally shocked کہ اگر آپ دیکھیں ایک کورٹ میں کیس آتا ہے اور ایک بندے نے کوئی جرم کیا چوری کیا جو کچھ بھی اور ویڈیو پہ صاف ظاہر ہے اور بالکل پتہ ہے کرسٹل کلیئر ہے کہ اس بندے نے یہ غلط کام کیا اور جج دیکھتا ہے سالڈ پروف ہے کہ اس بندے نے یہ گناہ جرم کیا ہے اور اس کی سزا جو بنتی ہے اور وہ اس کو سزا ملے گی رائٹ. اب دیکھیں آپ نے موویز میں بھی دیکھا ہوگا اور کئی ایسے کہ بعض لوگ جو ایسے لائرز کو ہائر کرتے ہیں جو ان کو آپ اچھا خاصا لوگ پیسہ دیتے ہیں. موویز میں بھی دیکھا ہے کہ جو برا بندہ تھا اس کو بچانے کے لیے وہ اچھا خاصا پیسہ خرچ کرتے ہیں اور وہ جو لائرز کی جو پارٹی ہوتی ہے وہ ہر طرح کا کہیں سے ادھر سے بات ٹوسٹ کر کے وہ کر کے اس کو بچانے کے لیے ان کو مطلب اتنا ہارڈ کام کرنا پڑتا ہے. بہت غور و فکر کر کے اس بندے کو بچا لیتے ہیں. وہ بات سمپل تھی لیکن اس سے ہٹانے کے لیے ان کو اتنی محنت کرنی پڑی. میں آنیسٹلی غور ہی کر رہا تھا یہ اسی سورہ میں پیچھے چل کے آتا ہے کہ they strive to create the idols جن کے دل میں وہ ہوتا ہے نا they strive the leaders they invent something who's more evil than the one who invent lies. تو یہ میرے خیال آیت somewhere around آیت نمبر 34 36 37 38 اسی سورہ کے وہاں پہ میں اس کو ویڈیو میں لگا دوں گا وہ اس آیت کو. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں they strive to divert people from the right path something like that they strive. تو بالکل اسی کوٹ کی طرح یہ قرآن کا میسج اتنا کلیئر میں اسی بات پہ سوچ میں پڑ گیا کہ یہ تو واقعی بات قرآن کا میسج اتنا سمپل ہے اتنا اسٹریٹ فارورڈ ہے اور کرسٹل کلیئر ہے کہ کوئی بھی اس میں کوئی ایک دانہ تک ادھر سے ادھر نہیں کر سکتے. ہر چیز واضح طور پہ لکھی ہوئی ہے. تو جن لوگوں نے یہ سارا جو سٹرکچر بنایا ہے اتنی بکس بنائی ہے ان لوگوں کو آنیسٹلی اتنا ہارڈ کام کرنا پڑا ہوگا کہ لوگوں کو اس میسج جو اتنا کرسٹل کلیئر اسے ہٹانے کے لیے آپ کسی کو قرآن دیں وہ دیکھتے ہی اگر اس کے دل میں کوئی باعث نہیں ہے کوئی وہ کسی سائڈ نیوٹرل بندہ ہے ٹوٹلی اور اس کے اوپر کوئی شیطان کی وسپرنگ نہیں ہے وہ ایزیلی دیکھے گا وہ کہے گا دس از ایگزیکٹلی یہ سچ کے ساتھ بات ہر چیز. ایسے بندے کو اس چیز سے ہٹانے کے لیے آپ کو ایڑی چوٹی کا زور لگانا پڑے گا. آپ کو بیٹھ کے بڑا غور و فکر کرنا پڑے گا کس طریقے سے میں اس آیت سے اس کو آیت ایک کے بعد ایک آیت خالص اللہ کی عبادت ایگزامپل کے بعد ایگزامپل. سورہ نمبر اسی سورہ کی آیت نمبر 3 کہ صرف جو ریویلڈ کیا گیا جو تمہیں دیا گیا جو نازل کیا صرف اس کو فالو کرو اس کے علاوہ کسی اور آئیڈل کو فالو نہ کرو. تو یہ اتنی کرسٹل کلیئر آیت ہے کہ اس سے ہٹانے کے لیے ان لوگوں کو اتنی ایڑی چوٹی کا زور لگانا پڑا ہوگا جسٹ لائک اس لائرز کی طرح. تو انہوں نے اتنا ہارڈ کام کیا اس کے لیے کہ وہ جو ایک بات ہے نا کہ
ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، اس کے اندر ملٹیپل چوائس ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کو 100 کوشچن دیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے صرف رائٹ آنسر لکھ دیا ہے. جیسے کوشچن نمبر 1 کا آیت نمبر آنسر ہے سی، کوشچن نمبر 2 کا سمجھ لیں آنسر ہے بی. تو یہ لوگ ایکچولی، جیسے شیطان اللہ تعالیٰ کی جو کنگڈم ہے اس نے پہلے انکار کیا تھا، لیکن اس کو پتہ نہیں ہے وہ ایکچولی اتنا ہارڈ کام کر رہا ہے. یو نو ہوتا تو وہ فوراً لبیک کر دیتا تو اس کا کام بھی آسان ہوتا، وہ جان بھی چھٹ جاتی. لیکن جب اس نے انکار کیا، وہ اور اس کے جو پیروکار ہیں، جو اس کی اولاد ہے پیروکار، ان کو جیسے فرشتے بھی گارڈین اینجلز یہ سارا کام کریں، ان کا کام آسان ہے. ٹو بی آنسٹ ود یو، اگر ریئلی آپ بیٹھ کے غور کریں، یہ ان لوگوں کو جو کام کرنا پڑتا ہے وہ کئی گنا زیادہ ہارڈ کام ہے. وہ اللہ تعالیٰ کے جو اس سینیریو میں جو ان کے رول ہیں وہ ادا کر رہے ہیں، اور وہ مشکل رول ہیں، اور دے ورک سو ہارڈ ٹو ڈو دیٹ، اور اس کے بعد ان کے لیے رزلٹ بھی ہیل ہے. جسٹ امیجن دیٹ. وہ سمجھتے ہیں کہ کانٹیکٹ پہ نہ کر کے، یہ کر کے وہ کر کے ان کے لیے کام ایزی ہے. نو. کبھی آپ دنیا میں دیکھ لیں، انسان نے جو اپنے خدا بنائے ہوئے ہیں، اپنی اولاد کو خدا بنایا ہوا ہے، وہ اپنی، جس نے اللہ کو خدا بنایا ہے وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، جس نے اولاد کو خدا بنایا ہے وہ اس کی عبادت کرتا ہے، دن رات اس کے لیے عبادت کرتا ہے. جو اس کے لیے کام کر رہا ہے وہ عبادت ہے، اس کے حکم کی تکمیل کر رہا ہے. جس نے پیسے کو خدا بنایا وہ دن رات اس میں لگا ہوا ہے، ہارڈ ورک. تو اس سینیریو میں جو اللہ تعالیٰ، وہی I mean honestly this is a very eye opener for me too, ماشاء اللہ، کہ جو اللہ تعالیٰ کے حکم پہ چلتے ہیں they have easy work، اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی پہ آسانی پیدا کر دیتے ہیں. جو اللہ تعالیٰ کے منکر ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں وہ بچ گئے، نہیں، ان کو کئی گنا زیادہ ہارڈ کام کرنا پڑتا ہے وداؤٹ اینی ریزلٹ. ماشاء اللہ، یہ یہاں پہ انشاءاللہ فنش کرتے ہیں. اینڈ مے گاڈ فورگیو می کہ مجھ سے کوئی غلطی ہوگی، ایگزامپل ہو یا کسی ہسٹری کے حوالے سے. مجھے اتنا، میں بہت ویک ہوں ہسٹری کے معاملے، مجھے نہیں پتہ چلتا کون سا واقعہ کب ہوا تھا، لیکن ماشاءاللہ میرا فوکس زیادہ ہوتا ہے کہ میں اس سے سبق کیا حاصل کر سکوں. ماشاءاللہ، پلیز گاڈ. ماشاء اللہ، تھینک یو برادر. ہم سب کا یہی فوکس ہونا چاہیے کہ قرآن میں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا ڈیٹیل میں تفصیل سے بتایا ہے، ہمارا اس پہ فوکس ہونا چاہیے اپنی ذات کے لیے، کہ ہم اس سے کتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. کیونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ تو بتا دیا ہے کہ زبردستی کسی کو ریلیجن یا جو ہدایت ہے وہ زبردستی کسی کو نہیں دی جا سکتی. وہ سب نے خود چوز کرنا ہے، ہر انسان نے اپنے لیے راستہ جو ہے، چاہے وہ شیطان کا چوز کرے یا پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا. یہ ہر ایک کے پاس ایک فری ول ہے ہم سب کی. کوئی کسی کو زبردستی نہ تو ہدایت دے سکتا ہے، نہ ہی اللہ تعالیٰ کا پیغام سمجھا سکتا ہے. ایون وہ بھی نہیں کر سکتا، وہ صرف دے سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے، مدد سے. لیکن وہ ان کو اس پر ایمان لے آنے کے لیے کسی انسان کے بس میں کچھ بھی نہیں. تو وہ یہ جو ہے، یہ اس میں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا ٹیچنگز رکھی ہیں ان سارے موزس کے، اور موزس کے جو فالورز تھے، قوم تھی، ان سب میں ہم سب کے لیے بہت بڑے لیسنز ہیں. اس پورے قرآن میں جتنے بھی میسنجرز آئے ہیں، جتنی بھی ہسٹری اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کی بتائی ہے، ان کے کاموں کی بتائی ہے، ان میں صرف اور صرف جو پڑھنے والا ہے اس کے لیے اس میں بہت لیسنز ہیں، اور وہ انہی سے سیکھ سکتا ہے کہ جنہوں نے اچھے کیے تھے وہ کس طرح کے کام تھے اور ان کو کیا فائدے ملے، اور جنہوں نے برے کیے تھے اور جنہوں نے اس کو نہیں اپنایا تھا ان کے کیا نقصانات ہیں، اور ان کا کیا انجام ہوا اس دنیا میں، اور ان کا کیا انجام ہوگا آخرت میں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ قرآن کو ہم جب بھی پڑھیں، اسپیشلی جب جو اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں کی ہسٹریز لکھی ہیں، اور جو سب سے ایکوریٹ ہسٹریز بھی یہی ہیں کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں، انسانوں کی لکھی ہوئی نہیں ہیں. تو ان سے ہم اپنے لیے کیا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، ان سے اپنی ہمارے پاس ابھی وقت ہے تو اس میں ہم کتنا اپنے آپ کو ٹھیک کر سکتے ہیں، اور اس کی روشنی میں، ان آیات کی، ان واقعات کی روشنی میں ہم اپنے آپ کو کھنگال سکتے ہیں کہ ہمارے ابھی ہمیں کتنا اور ورک ہارڈ کرنا ہے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے، اور آگے کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی فرگیونیس
ملنے لینے کے لیے اور ان کی قربت لینے کے لیے ہمیں اور کتنا ہارڈ ورک کرنا ہے، اور یہ سب کچھ بڑے واضح طریقے سے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے تفصیل سے۔ تو ہمیں ہمارا کام جو ہے وہ صرف اس کو ان سے جو ہے ان پر غور کرنا اور ان کو اپنی ذہن میں رکھنا کہ مجھے اس سے بچنا ہے اور مجھے یہ کرنا ہے۔ تو یہ ہماری جو ہے وہ ہونی چاہیے مین جو مشن ہے ہمارا اپنی ذات کے لیے، یہی ہونا چاہیے، کیونکہ آخرت کے دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، ہر کوئی انڈیویجولی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور اپنے اعمال کا جواب دہ ہوگا۔ اور جو ہے یہ بہت ہی آپ نے اچھے طریقے سے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور رحمتیں تھیں کہ آپ نے بڑا اچھے طریقے سے اس کو ایکسپلین کیا، ماشاءاللہ۔ تھینک یو۔ MashaAllah. Thank you, brother. Praise God. You're not the only one weak in history. I'm even worse, maybe. Always was. Barely would pass it. MashaAllah. Yes. اللہ تعالیٰ دیکھیں، مجھے یہ ساری اسٹڈی میں جو مین چیز نظر آ رہی ہے کہ ایک تو ہے انوویشنز کی، کہ لوگ کس طرح ایزیلی انوویشنز بنا دیتے ہیں، اور ماشاءاللہ آپ نے بڑے اچھے طریقے سے ہائی لائٹ کیا کہ آئیڈل کی جو لو ہے وہ کس قدر ان کو زیادہ تھا کہ بھئی انہوں نے اپنے تمام زیورات سے اپنے آپ کو خالی کر لیا۔ ان کا خیال تھا کہ اس طرح ہم اپنے آپ کو ریڈیم کریں گے کہ ہم نے دنیاوی چیزوں سے چھٹکارا پا لیا اور اس کا ہم نے آئیڈل بنا لیا۔ دیٹ از سو ٹرو کہ جب انسان آئیڈلز بناتا ہے تو ان کے اس میں وہ اتنا کچھ کرتے ہیں، اتنا یہ درودوں کے وہ لاکھ درود پڑھنا ہے یا پتہ نہیں 10 لاکھ درود پڑھنا ہے، ان کی محفلیں ہوتی ہیں اور ہر چیز وہ ایسے ہوتا ہے کہ اپنے آئیڈل کے عشق میں سرشار ہوتے ہیں، یعنی کہ ایسے، اور اس چکر میں پھر انوویشنز بن رہی ہیں، کیونکہ ساری انوویشنز کا تعلق بہت زیادہ اڈالٹری سے ہے، آئیڈل ورشپنگ سے ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ who is more evil than that، جو کہ ایسی چیزیں بنائیں اور اللہ تعالیٰ کو منسوب کریں یا نبی کو منسوب کر دیں۔ اب جو ہیں انسان، میں کیا کہنا چاہ رہی تھی کہ حدیثیں ان کے عشق میں پروفٹ محمد کی، مطلب ایز اے ٹریڈیشنل مسلم بیک گراؤنڈ میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ کس طرح حدیثیں جو ہے نا وہ امیجنیشن، جیسے ابھی ان لوگوں نے کہا کہ یہی میری امیجنیشن نے مجھے انسپائر کیا، سم تھنگ لائک دیٹ۔ تو ان کی امیجنیشن میں چیزیں آتی ہیں، خالی رسول محمد نہیں بلکہ پھر ان کی ساری فیملی کی حدیثیں بھی شامل ہوتی ہیں کہ وہ کہتی تھیں ایسے دعا کرو، یا وہ ایسی دعائیں کرتی تھیں۔ اب ماشاءاللہ آپ نے اتنی اچھی ایک مثال دی ہے ایک دعا کی جو موسیٰ نے مانگی، اور کس قدر ریورنس اس میں وہ بتا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بیسٹ دعائیں اس قرآن میں لکھتی ہیں جو کہ نبیوں نے مانگی، ہم ان پہ غور نہیں کرتے، اور کہے گا کہ وہ پروفٹ محمد نے کہا کہ یہ والی دعا مانگو، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، بہترین سے بہترین لوگوں کی، اپنے موسٹ رائچس نیک ترین لوگوں کی جو ہے نا وہ دعائیں اس میں لکھ چھوڑی ہیں، پھر بھی ان کو کمی لگتی ہے کہ پھر بھی کوئی ایسی چیز آئے جو محمد کہہ رہا تھا تو اس سے وہ زیادہ پیار کریں، اس کو زیادہ۔ ایک دن کوئی مجھے بتا رہا کہ موسیٰ کی ایک حدیث ہے، میں نے ہنس پڑی، میں نے کہا موسیٰ کی بھی حدیث ہے؟ اس کی حدیث کہاں سے، کس نے لکھنی شروع کی؟ تو اس پرسن نے مجھے کہا، غصہ آ گیا نا اسے، اس نے کہا اچھا کہاوت ہے، میں نے کہا تو کہاوت ہے، پھر کہاوت کو کہاوتیں تو بہت بنتی ہیں، سٹوریز ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے بیسٹ نیریشن قرآن کو کہا، بیسٹ
موسٹ ایکوریٹ ہسٹری کا، یہ ہم کیوں صرف مینشن کیوں نہیں کر سکتے قرآن کو کہ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں؟ یہ کہنا ان کو عذاب لگتا ہے، یہ ایزی اور بہت پیارا ان کو لگتا ہے جب کہتے ہیں حدیث، اور جنہوں نے وہ حدیثیں جن کے نام سے منسوب بھی ہوئی ہیں، جو بھی ہماری اس وقت ہے، ان کی بھی اتنی زیادہ ریفرنس ہے، جبکہ کوئی اللہ تعالیٰ کا ریفرنس نہیں دیتا کہ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، وہ ان کو چھوٹی بات لگتی ہے یا اس سے پیار نہیں ہوتا، نو آئیڈیا۔ تو یہ اس قدر ہارش ریالٹی ہے اور اس قدر مکرور ریالٹی ہے یہ، کہ انسان سوچ نہیں سکتا کہ یہ کتنی ڈارک چیز ہے۔ دوسری چیز میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ ماشاءاللہ آپ نے وہ دعا مینشن کی، تو بالکل ہمارے لیے میں صرف اپنی یہ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ ہم سب، میرے خیال ہے سب نے اپنی اپنی بیسٹ پریئرز قرآن میں سے ڈھونڈ کے لکھی ہوں گی۔ میں جب بھی قرآن اسٹڈی کرتی ہوں مارننگ اینڈ ایوننگ، تو وہ ایک لسٹ ہے میری، آئی گو تھرو دیٹ ایگزیکٹلی، ہاں جس طرح کے ہمارے نبیوں نے اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں نے دعائیں مانگی، اور جو اللہ تعالیٰ ہمیں اس لیے بتا رہے ہیں کہ ہم بھی وہی دعا کریں کہ یہ بیسٹ دعائیں ہیں، کیونکہ اگر ان سے بڑھ کے کوئی دعا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی دعاؤں سے بڑھ کے، تو وہ اللہ تعالیٰ ضرور کہہ دیتے اس سے زیادہ، قرآن سے زیادہ۔ تو بیسٹ دعائیں ہیں، باقی ہم اپنے سے اپنی ریورنس میں جتنا بھی اللہ تعالیٰ سے جیسے بھی دعا مانگے، سبحان اللہ، وہ آپ کی اپنی دعائیں ہیں، پرسنل دعائیں ہیں، اور ہر دعا جو ہے، ایون جیسے کہ میسنجر آف دا کاوننٹ نے بولا ہے کہ ہمارے ایون اس دنیاوی چیزوں کے لیے بھی ہم جب اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں تو وہ ہماری ریورنس شو کرتی ہے، کیونکہ ہم کسی آئیڈل سے نہیں مانگ رہے اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ وہ اس کا جواب کب آتا ہے یا نہیں آتا، وہ وقت بتا دیتا ہے۔ ہم اپنی دعا انہی سے کریں گے جو دعائیں سننے والے ہیں، قبول فرمانے والے ہیں اور رحم کرنے والے ہیں انشاءاللہ۔ ماشاء اللہ، میں نے ایک اردو کے جو کہہ لیں کہ اردو ادب سے بہت ڈیپ انڈرسٹینڈنگ رکھنے والے بندے سے ایک کوشچن پوچھا تھا، یہ ہم اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہوتے ہیں، کیوں ہمارے ٹریڈیشنل اسلام میں اللہ کو تو کر کے بات کرتے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ نا بیکاز وہ واحد ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، وہ واحد ہے تو ہمارے فادر بھی تو ایک ہی ہوتا ہے نا، ہر انسان کا ایک ہی باپ ہوتا ہے، ایک ہی ماں ہوتی ہے، تو اپنی والدہ یا اپنے والد کو ہم تو نہیں کہتے نا۔ تو تھوڑا سوچ میں پڑ گیا، اور وہ بندہ نیوٹرل تھا بالکل، وہ نہ مذہب میں مطلب ان چیزوں میں اتنا نہیں تھا کہ وہ ٹریڈیشنل مسلمز میں، تو سوچ میں پڑے، کہتا ہے بات تو واقعی صحیح ہے، وہ بھی تو ایک ہی ہے نا۔ تو ہم جب ان کے لیے آپ کر کے، میں کوئی بندہ اپنی ماں سے یا باپ سے نہیں کہتا نا ابھی تو کیا کر رہا ہے، تو میرے لیے یہ کر دے، تو میں نے اس کو یہ بولا کہ جب ہمارے پاس جس لینگویج کو ہم یوز کر رہے ہیں، جب انگلش میں تمہارے لیے یا تم کے لیے ورڈ ایک ہے یو، تو وہ پھر ایک لینگویج میں ہے ہی وہ، تو وہی یوز ہوگا۔ لیکن اگر ہم جس زبان کو فالو کر رہے ہیں اس کے اندر جو ڈگریز اللہ تعالیٰ نے مطلب ہمارے پاس ہیں، تم، تو آپ رسپیکٹ میں آتا ہے، تو کیا صرف اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے ہم آپ نہ یوز کریں کہ آپ جو ہے ورڈ آپ جو ہے وہ دو ڈفرینٹ سچویشن میں یوز ہوتا ہے، ایک تو گروپ آف پیپل اور ایک جس کو آپ رسپیکٹ دے رہے ہو، آپ کے دو ڈفرینٹ یوز ہیں۔ تو اگر آپ صرف اس وجہ سے آپ نہیں یوز کر رہے کہ آپ گروپ کے لیے یوز کرو گے تو اللہ تعالیٰ تو ایک ہے، لیکن آپ رسپیکٹفل کے لیے بھی تو یوز کر رہے ہو۔ تو جب ہمارے پاس وہ آپ کا یوز ہے، تو وہاں پہ ہم کیوں نہیں اللہ تعالیٰ کو آپ کر کے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کر کے، رب العالمین کہنا، ان کو الرحمن کہنا، جو ان کے 100 اتنے خوبصورت نام ہیں قرآن کے اندر، ان الفاظوں سے رحیم کہنا، جیسے یہاں پہ جو موسیٰ معافی مانگ کے بات کہہ رہے ہیں، of all the merciful ones you are the most merciful۔ ایوب کو بھی جب بیماری میں مبتلا آتے تو وہ کیا دعا کرتے ہیں، مجھے شفا عطا کریں، something like that۔ وہ کہتے ہیں کہ of all the merciful ones you are the most merciful، اس طرح عزت دینا اور باقاعدہ اپنے جذبات کے ساتھ، اپنی ایموشن کے ساتھ وہ رسپیکٹ اللہ تعالیٰ کو دینا، یہ چیزیں صرف دنیا ہی میں نہیں، ہم جب آپ کسی
معتبر انسان کے سامنے، کسی پریزیڈنٹ کے سامنے جا کے ان کے اگر آپ کو بلایا گیا، آپ وہاں پہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے اور بڑا ایروگینٹ انداز میں کھڑے ہو، تو وہ چیزیں نوٹ کی جاتی ہیں. ایون کورٹ کے اندر بھی آپ جاتے بیٹھتے ہیں تو آپ کو ٹوپی اتار کے اور ایک جیسے وہ آپ شورٹس وغیرہ میں یا ڈھیلے کپڑوں میں، یا مطلب ایک رسپانسبل کپڑوں میں انسان جاتا ہے نا، جیسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مسجد جاؤ تو ڈریس کلین اینڈ نائسلی. تو یہ چیزیں کس لیے ہیں؟ ایک رسپیکٹ اللہ تعالیٰ کے لیے شو کرنے کے لیے. تو ہمارے لیے اب ایک جو سلسلہ ہے اس میں ہم کیوں نہ آگے سے آگے بڑھیں اللہ تعالیٰ کی رسپیکٹ میں، اور جب معافی بھی مانگیں تو ماشاء اللہ اس طرح مانگیں، ان کو گلوریفائی بھی کریں. یہ نہیں کہ بس بیٹھے ہیں اور ٹی وی چل رہا ہے اور ادھر ادھر اور دھیان ادھر ہے اور ادھر ہے، اور اور بندے کو کوئی احساس ہی نہیں بندہ کیا رہا ہے. ماشاء اللہ، پریز گاڈ. جی بالکل، آپ نے بڑی اچھی دلیل دی اس بندے کو. زبردست، ماشاءاللہ. تو میں کسی سے اسی طرح کی لوگ فوراً یہ کرتے ہیں کیونکہ وہ ایک ہے، ہم اس کی وحدانیت کو جو ہے نا وہ نمایاں کرتے ہیں. لیکن آپ سوچیں، میں نے مطلب یہ پھر میں مثال دی میں نے کہ تو پروفٹ محمد کو کے نام سے پہلے ہی آپ ان کو رسپیکٹ کے اتنی ساری چیزیں، اور ان کو آپ کہتے ہیں آپ سرکار دو عالم، آپ دس اینڈ دیٹ، اور صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ تعالیٰ کو تو کر کے سبحان اللہ تعالیٰ کا یہ بھی نہیں کرتے کہ ان کی پریز کر دیں. چلیں پریز نہیں بھی کرتے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہہ دیں کہ تو کر کے اس نے، یعنی کہ the worst kind of انسانوں کو ہے کیا، کس قدر ناانصافی ہے. اللہ تعالیٰ نے جیسے قرآن میں فرمایا ہے کہ یہ گروس انجسٹس ہے، آئیڈالٹری جو ہے یہ گروس انجسٹس ہے، یعنی اس سے بڑا ایک عظیم ناانصافی ہے. اب اللہ تعالیٰ اس کو اور مزید کیسے ایمفسائز کریں کہ کیا آپ کو کائنات کے بنانے والا جو آئیڈلز اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں، آپ کا ایک مکھی نہیں بنا سکتے. اور مکھی اگر خوراک بھی چرا رہے تو آپ وہی نہیں واپس کرنے کی طاقت ہے بتوں میں، آپ کے جو بت ہیں تو ان کو تم پرسو کرتے ہو جو خود ویک ہیں اور تم خود بھی کمزور ہو، جبکہ جس کو کائنات کی ہر چیز پہ وہ قادر ہیں اور ہر جگہ موجود ہیں، اور ہر تخلیق، اس کائنات کی ہر تخلیق انہوں نے کی. کیسے انسان اتنی ناانصافی کر جاتا ہے؟ بس